الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قرآن کریم کی بہت زیادہ تفاسیر لکھی گئی ہے۔ مفسر ابن شاہین نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، 14 پاروں میں ایک آیت کم ہے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا 1000 جلدوں میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن 300 جلدوں کے اندر ہے۔ تین سو جلدوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی۔ یہ ان ادوار کی بات ہے کہ جب سہولیات ناپید تھی اور بہت ہی کم تھی اور نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان حضرات نے دین کی وہ خدمت کی کہ آج بھی عقل دنگ ہے۔ ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر ابن جریر۔ اصل نام جامع البیان ہے، ابن جریر سے مشہور ہے۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی تالیف ہے یہ تفسیر۔ علامہ بہت اونچے درجے کے مفسر، محدث اور مورخ ہے۔ 40 سال تک مسلسل لکھنے میں مشغول رہے اور کہتے ہیں کہ ہر روز 40 ورق لکھنے کا معمول تھا۔ یہ جو تفسیر ابن جریر ہے علامہ ابو جعفر محمد بن جریر کی، 30 جلدوں میں ہے۔ 30 جلدوں کے اندر یہ تفسیر لکھی جو اور تفاسیر کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آیات کی تفسیر میں ابن جریر علماء کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اور پھر جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اسے دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر 30 جلدوں۔ ایک تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین بن کثیر دمشقی الشافعی رحمہ اللہ تعالی کی، آپ 8ویں صدی کے ممتاز اور محقق علماء کرام میں سے ہیں۔ تفسیر قرطبی، اس کا پورا نام الجامع الاحکام القرآن ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی کی تصنیف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار تھے۔ امام قرطبی اسپین کے اندر واقع جامع مسجد قرطبہ کے امام رہے۔
جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کے اندر 900 ستون ہیں صرف۔ حضرت نے 12 جلدوں کے اندر یہ تفسیر قرطبی لکھی ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ مفاتیح الغیب اصل نام ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام رازی بہت بڑے آدمی ہیں، متکلمین اسلام کے امام ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید پر خاص زور دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت کی تفسیر کے اندر ان کی بحثیں بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہے۔ اس لیے بعض حضرات ان کے لیے نازیبا کلمات اور نازیبا جملے ادا کرتے ہیں، لیکن یہ تفسیر کبیر پر بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ امام صاحب کی یہ تفسیر کبیر حل قرآن کے لحاظ سے ایک بلند پایہ تفسیر ہے۔ ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے البحر المحیط، یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی کی تصنیف ہے، جو علم نحو اور بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کی تفسیر میں نحو اور بلاغت کا رنگ نمایاں اور غالب نظر آتا ہے۔ احکام القرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ جو فقہائے حنفیہ میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہے۔ ان کی یہ تفسیر قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے، اور مسلسل آیتوں کی تفسیر کے بجائے آپ نے صرف ان آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہے جو فقہی احکام پر مشتمل ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، لیکن احکام القرآن للجساس اس میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر المنثور لکھی ہے۔ پورا نام آپ کی تفسیر کا ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور،
علامہ نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہے۔ تفسیر مظہری یہ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ طریقت حضرت اقدس مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے، اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ الفاظ قرآنی کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں علامہ۔ روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ، ہیئت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی طویل بحثیں کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ آیات سے متعلق کوئی علمی گوشہ باقی نہ رہے۔ یہ سب سے مستند اور معتمد تفسیر مانی جاتی ہے قرآن پاک کی، جو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ 30 جلدوں پر ان کی یہ تفسیر ہے۔ یہ چند مشہور تفسیریں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔